کہ یہ باہر کا جہان ہے یا ہمارے اندر کا ایک جہان ہے، بنانے والے نے اس کو کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، لہو و لعب کے طور پر نہیں بنایا، باطل اور بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ یہ ساری کی ساری کائنات قادر قدیر کی قدرت کے ساتھ ساتھ اس حکیم کی حکمت کے ساتھ بنی بھی ہے اور چل بھی رہی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت والے کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتا ہے، مقصدیت اس کے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ جس شخص کو ہم دانا سمجھتے ہیں، دانشور سمجھتے ہیں، سمجھدار عقل مند جانتے ہیں، اس کا بھی کوئی کام بظاہر ہمیں نہ سمجھ آ رہا ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار سیانہ آدمی ہے، دانا آدمی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں بات ہوگی، کوئی نہ کوئی اس میں وجہ ضرور ہوگی۔ تو جو دانائی کا بھی خالق ہے اور داناؤں کا بھی خالق ہے، جو عقل کا بھی خالق ہے، عقل مندوں کا بھی خالق ہے، تو اس کا یہ سارا نظام کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ ہم افلاک، آسمانوں اور کہکشاؤں کی طرف نہ بھی جائیں، بلکہ الائچی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چھوٹی مخلوق ہے، اتنی کوئی چھوٹی مخلوق ہے، کوئی چھوٹا ذرہ ہے، کوئی برسیم کے دانے کے برابر کوئی ذرہ ہے، جس سے مزید چھوٹا کوئی حجم یا جسم ہم ذہن میں نہیں لا سکتے، اس کے بنانے میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے اور اس کی قدرت کا راز ہے۔ بڑی چیزیں تو بڑی چیزیں رہیں۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید کی 38 نمبر سورۃ سورہ صاد آیت نمبر 27 کے اندر، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، کہ آسمان ہے، زمین ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ باطل نہیں ہے، اس کو ہم نے باطل نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کے بنانے میں، اس کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں مقصد ہے۔ اب یہ کائنات کی رعنائیاں ہیں اور زمین پر پھیلی جو ایک زینت ہے اور خوبصورتی کا جو ایک جال بچھایا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے تو کسی نہ کسی راز قدرت کے تحت، لیکن ہمیں یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ نعمت صرف بصورت نعمت نہیں ہوتی، نعمت بصورت آزمائش بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انعام و اکرام ہے تو وہ محض انعام و اکرام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایک حیثیت ابتلا کی بھی ہوتی ہے، آزمائش کی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی 18ویں سورۃ سورہ کہف کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے جو کچھ اس زمین کے اوپر زینت میں سے بنایا ہے، خوبصورتی سجا دی ہے، یہ اس لیے ہے کہ زمین والوں کو ہم آزمائیں کہ کون ہے جو ان خوبصورتیوں میں کھو جاتا ہے اور کون ہے جو ان خوبصورتیوں کے خالق کو یاد کرتا ہے، کون ہے جو اس کھیل تماشے کی نظر ہو جاتا ہے اور کون ہے جو کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہوئے میرے حکم کو بجا لاتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، لیکن اس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جس سے تمام نعمتوں کا احساس ہے، جس نعمت سے تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے، وہ ہے ہمارا وجود اور وہ ہے ہماری زندگی۔ زندگی اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے خزانوں میں سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رب کائنات نے یہ زندگی دے کر ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں وجود بخشا ہے۔ ایک ہے عدم اور ایک ہے وجود، ایک ہے نہ ہونا اور ایک ہے ہونا، ایک ہے ہست ہونا اور ایک ہے نیست نہ ہونا، نابود نہ ہونا۔ تو یہ جو ہونا ہے، پہلے نہیں تھے لیکن پھر اس نے ہمیں ہست میں کیا، وجود میں کیا، نیست اور عدم سے نکالا، یہ جیسے اس کا بہت بڑا انعام ہے، ایسے ہی بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کو بھی سمجھیں، اور جب انسان وقت کی قدر و قیمت سمجھتا ہے تو ضرور وہ اپنی زندگی سے بھرپور مثبت فائدہ اٹھاتا ہے۔
जिस शख्स के दिल में वक्त की वक़ात नहीं है, अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, उसका मतलब ये है कि उसके दिलो दिमाग में उसकी अपनी ज़िंदगी की भी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी अपनी ज़िंदगी की भी कोई हैसियत भी नहीं। इस ज़िंदगी को कीमती वही लोग समझते हैं, वही लोग जानते हैं जो वक्त की कदर व कीमत को समझते हैं, फिर इस ज़िंदगी को खुदाई उसूलों के मुताबिक, कुदरत के दिए हुए ज़ाब्तों के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार कर इस ज़िंदगी को बामकसद बनाते हुए अल्लाह की बारगाह के अंदर सुरखरू हो जाते हैं। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ज़िंदगी आई है बंदगी के लिए, जिस ज़िंदगी में बंदगी नहीं है वो सरासर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। अगर इस ज़िंदगी को नदामत और शर्मिंदगी से बचाना है और निकालना है तो फिर उसका एक ही हल है कि जिस मकसद के लिए ये आई है, इस ज़िंदगी को उसी मकसद के अंदर गुजारा जाए। आप ये देखिए, हमारे वो मसाइल जो थोड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज में, सुलझे हुए लहजे में और वसीउ ज़र्फ़ी में और दूसरे की राय को अहमियत देने में 10 मिनट में हल हो सकते हैं, यकीन कीजिए हमसे वो मसाइल 10 घंटों में भी हल नहीं हो पाते। आप जाएं अदालतों में, कचहरियों में जाएं, 60 से 70% ऐसे मुकद्दमात हैं, ऐसे केसेस हैं जो घर में बैठकर हल हो सकते थे, जो 4 दानाओं को, सियानों को, बिरादरी के वडेरों को बुलाकर हल हो सकते थे। लेकिन साल हा साल से वो मुकद्दमात चल रहे हैं, फरीकैन दोनों पार्टियां पैसा भी बहा रही हैं, जज हैं, वकील हैं, उनके मातात अफराद हैं, वो खा पी रहे हैं, लेकिन वो मसाइल जो हम घर में बैठकर हल कर सकते थे वो हम हल ना कर पाए। वजह क्या है कि हमें शौक़ है इस ज़िंदगी को बर्बाद करने का, वक्त को ज़ाय करने का हमें एक नशा है। जेलों में जाएं, कैदियों की सज़ाओं को देखें और उनके जुर्मों को देखें कि किन जुर्मों के बायस उनको ये सज़ाएं मिली हैं। आप हैरान रह जाएंगे, आप खुद कहेंगे कि यार ये तो जुर्म बनता ही नहीं है, यार तेरी तो ये सज़ा बनती नहीं है। लेकिन बिला वजह उसने एक चलती ज़िंदगी को, उसकी अपनी एक फितरती जो पटड़ी है ना, उससे उसने उतारा और अपनी ज़िंदगी से वो काम उसने लिया जिसके लिए अल्लाह ने उसे ज़िंदगी नहीं दी। उसने बकिया मानदा ज़िंदगी को भी तबाह करके रख दिया। हमें जो अफसोस एक लम्हा के ज़ाय होने पर करना चाहिए था ना, वो अफसोस हमें पूरे दिन के ज़ाय होने पर भी नहीं होता। मैंने क्या कहा है? वो अफसोस जो हमें एक लम्हा के ज़ाय होने पर होना चाहिए था ना, वो पूरे 24 घंटे के ज़ाय होने पर भी वो अफसोस नहीं होता। ये भी मैंने मोहतात होकर दिन का इंतखाब किया है, वरना हमारी ज़िंदगी के कितने साल ऐसे हैं जो गुज़र गए, लेकिन हमने मुआशरती तौर पर, समाजी सतह पर, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए कोई ऐसा काबिल ज़िक्र और ढंग का कोई काम न किया कि जो हमें कल बरोज़ माशर फ़ायदा पहुंचा सके। वो अफसोस तो बहुत दूर चला जाएगा। आज जिन हस्तियों का ज़िक्र है हमारी ज़बानों पर, जिन हस्तियों के एक रोशन ज़िक्र से तारीख़ के औराक भरे पड़े हैं ना, तारीख़ के औराक उनके अजीम किरदार पर गवाहियाँ दे रहे हैं ना, आप उनकी सीरत का मुताला करें, माज़ फजीलत की तरफ नहीं जाएं, फ़ज़ाइल व मनक़बत की तरफ नहीं जाएं, आप उनके किरदार को पढ़ें। एक चीज़ आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी कि उन्होंने वक्त से और अपनी इस ज़िंदगी से भरपूर मुस्बत फ़ायदा उठाया है। जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर साहबी रसूल हैं, 850 के करीब उन्होंने हदीसें भी रिवायत की हैं, यानी 1.25 लाख के करीब सहाबा कराम की तादाद थी, और उन 1.25 लाख सहाबा कराम में से 1000 के करीब ऐसे साहब हैं जिन्होंने हदीसें रिवायत की हैं,
اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہستی ہیں جنہوں نے زیادہ روایات آگے پہنچائی ہیں، ان میں سے ہیں، یہ سر فہرست ان کا نام آتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پر آپ علیہ السلام بہت اعتماد کرتے تھے، نماز میں اپنے قریب کھڑے کرتے تھے۔ ہم جو فقہ حنفی پر فتویٰ دیتے ہیں، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ ایک فقہ حنفی کے مسائل چلتے ہیں فتوے کے حوالے سے اور ہمارے طور طریقوں کے حوالے سے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہی کے اقوال پر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے۔ زیادہ تر آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات پر جو ہے مسئلے کا حل نکالا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، اور ہم ساری امت کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ اس عظیم ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے حق میں اس فیصلے پر راضی ہوں جس فیصلے پر یہ عبداللہ بن مسعود راضی ہے، اور میری امت کے حق میں جو فیصلہ عبداللہ بن مسعود کو قابل قبول نہیں وہ مجھے بھی قابل قبول نہیں۔ یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لیکن ان کی زندگی کتنی با مقصد تھی۔ میں ان کا صرف ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھدار کے لیے وہ ایک قول کافی ہے جو موضوع چھیڑے بیٹھا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزدد فیہ عملی۔ فرماتے تھے مجھے کسی بھی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے، میں کسی بھی چیز پر نادم نہیں ہوں، شرمندہ نہیں ہوں، جتنی مجھے شرمندگی اور جتنا مجھے افسوس اس دن پر ہوتا ہے جس دن کا سورج غروب ہو جائے، میری مقررہ زندگی میں سے ایک دن بھی کم ہو جائے اور میں اپنے عمل میں کوئی خاطر خواہ اضافہ بھی نہ کر سکوں۔ ایک دن چلا گیا میری زندگی سے، ایک تو میری مدت جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے ایک دن کم ہو گیا، اور میں اپنے عمل میں اضافہ بھی نہ کر سکا۔ جتنا افسوس مجھے اس دن پر ہے، مجھے آج تک کسی اور چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا، اتنی شرمندگی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان کا کوئی بھی دن نیکی سے خالی بھی نہیں ہوتا تھا، یہ بات بھی ان کی تقوی کے قبیل سے ہے، اعلیٰ سوچ کا ایک اظہار ہے۔ حضرات اصحاب کرام میں سے کسی کا بھی کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا، اور وہ خالی جانے نہیں دیتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے پڑھا، جن کا اصلی نام عویمر ہے، یہ ابو درداء ان کی کنیت ہے جس سے وہ مشہور ہو گئے۔ ان کے معمولات میں سے ایک جو یومیہ معمولات ہوتے ہیں، روزانہ کی جو ایک روٹین ہے، روزانہ کی جو مصروفیات ہیں، صبح کو اٹھنا ہے، نماز کے بعد ایک مریض کی عیادت بھی ضرور کرنی ہے اور کسی نہ کسی غریب کو کھانا بھی ضرور کھلانا ہے۔ یہ ان کے یومیہ معمولات میں سے ہیں۔ ہم تو مہینوں میں یہ کوئی کام کر جائیں تو بڑی بات ہے، یہ ان کے روزانہ کے معمولات میں سے۔ اور ایک دن وہ صبح کو اٹھے، کسی گھوڑے کی خرید و فروخت کے سلسلے میں وقت کافی بیت گیا، حتیٰ کہ چاشت کا وقت قریب ہو گیا۔ اب وہ جو روزانہ کی صبح کی مصروفیت تھی، فقیر کو کھانا بھی کھلانا ہے اور کسی مریض کی عادت بھی کرنی ہے، وہ بظاہر قضا ہو رہا تھا وہ عمل۔ دیر اتنی ہو گئی گھوڑے کے لین دین میں، بات چیت کرنے میں، خرید و فروخت میں، کہ سورج طلوع ہو گیا، چاشت کا وقت آ گیا۔ چونکہ آپ نے صبح سے جب سے اٹھے تھے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور نفلی روزے کی نیت بندہ اس وقت میں بھی کر سکتا ہے۔ وقت زوال سے پہلے پہلے اگر صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تو بندہ نفلی روزے کی نیت کر لے اور سارے دن وہ نفلی روزہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میری تو روزانہ کی روٹین تھی کہ میں یہ نفلی کام کیا کرتا تھا، کھانا کھلانا، عیادت کرنا مریض کی، آج وہ کام تو نہیں کر سکا، میرا دن کسی نفلی عبادت سے خالی نہ جائے، اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے نفلی روزے کی نیت کر لی کہ چلو یہ تو کام کر سکتا ہوں، یہ تو کروں۔ وہ تو اتنے حساس لوگ تھے۔ تو ایسے لوگوں کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کوئی دن اگر خالی چلا جائے اور میں کوئی اپنے عمل میں اضافہ نہ کر سکوں تو اس سے بڑا کوئی حسرت والا دن میرے لیے نہیں ہے۔ دوستان محترم، زندگی اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس سے فائدہ اٹھانے والے مثبت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور جن کے نصیب سو گئے ہو نا، بدبختی جن کے اوپر غالب آ گئی ہو،
وہ چند ایام، چند مہینے، چند سال کیا، وہ ساری زندگی کو رائے گاں کر بیٹھتے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں ایک تمنا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میری زندگی طویل ہو، ہر شخص کی یہ خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے مقصد کے لیے ہو کہ میں اور اچھا کام کروں، اس اچھے کو مزید اچھا کروں، مجھے اللہ تعالیٰ مہلت دے، مجھے لمبی عمر دے، لیکن تمنا یہ ہر ابن آدم کے دل میں ضرور ہے۔ لیکن یاد رکھیے، عمر کا لمبا ہونا محض یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے، عمر کا طویل ہونا یہ ہمارے لیے وبال بھی بن سکتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اعلموا ان طول العمر حجہ فنعوذ باللہ ان نعیر بطول العمر۔ اے لوگوں، لمبی عمر تو تمہارے خلاف حجت بن جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ کل کو ہمیں شرم نہ دلائی جائے کہ تمہیں عمر اتنی لمبی دی تھی اور میری بارگاہ میں اعمال اتنے لے کر آئے ہو۔ یہ توازن تو ذرا کرو، یہ تقابل تو تھوڑا سا کرو، یہ تھوڑا تصفیہ تو کرو کہ عمر کتنی بڑی اور عمل کتنے تھوڑے۔ تو ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات کی کہ کل بروز حشر اللہ ہمیں شرم نہ دلائے کہ لمبی عمر اور نیکیاں اتنا کچھ، نیکیوں کی مقدار یہی کچھ۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی عمریں بطور فخر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، جی میرے دادا کی اتنی عمر تھی، میرے پردادا کی اتنی عمر تھی، 130 برس، 140 برس، جناب 120 برس، یہ ایک معمول تھا ہمارے بزرگوں میں۔ لیکن اصل عمر لمبی بھی وہ کارگر ہے اور وہ قابل ذکر اور قابل بیان ہے اور لوگوں کو سنانے کے قابل ہے، جس میں عمر کے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کام بھی بڑے کیے ہوں، اللہ کو راضی کرنے میں بھی اس نے وقت لگایا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک ہے، میرے آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ۔ فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے پاس حسن عمل بھی ہو۔ وہ لمبی عمر جو حسن عمل سے خالی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور حضرت جابر سے مروی ہے، ارشاد فرمایا، ان من السعادۃ ان یطول عمر العبد ویرزقہ اللہ الانابۃ، کہ یہ ابن آدم کی سعادت ہے، یہ بندے کی خوش بختی ہے کہ اللہ اسے عمر بھی لمبی دے اور ساتھ ساتھ اسے اپنے راستے پر بھی قائم رکھے، رجوع کی بھی توفیق دے کہ وہ اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف آتا جاتا رہے۔ ورنہ جس کی عمر لمبی ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے خالی ہے، وہ تو میں نے پہلے بتائی بات حضرت قتادہ کی، وہ تو خود ہمارے خلاف دلیل بن جائے گی، ہمارے خلاف وہ ایک واضح طور پر حجت بن جائے گی۔ وقت کی اہمیت کو سمجھیں، زندگی کے ان گزرتے لمحوں کو سمجھیں۔ ایک نفسیاتی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ملک کی حکومت ہمیں پیسہ بنانے والی کوئی مشین دے دے، جعلی نوٹ نہیں، حقیقی اصلی نوٹ، طریقہ سکھا دے، مدت مقرر نہ کرے واپسی کی، اور یہ کہہ دے کہ میں اگلے ہی لمحے تیرے سے لے سکتا ہوں، کل لے سکتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں سارے کام دھندے چھوڑ کر ہم کس کام کے پیچھے لگ جائیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنا جمع کر لیں گے نا، آنے والے وقت میں اسی نہیں کام آنا ہے۔ کاروبار چھوڑ دیں گے، جملہ مصروفیات چھوڑ دیں گے، دھڑا دھڑ ہم پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے کہ یار یہ وقت پھر نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کل میرے سے مشین واپس لے لیجیے، میں بھی ذرا اپنے گھر کو بھر لوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ زندگی بھی کوئی کم مشین نہیں ہے، کوئی چھوٹی مشین نہیں ہے، اس زندگی کی بھی بہت بڑی ویلیو ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ یہ نوٹ نہ دے، لیکن جو یہ چیز دیتی ہے نا، نوٹ کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ شعور دے، یہ علم دے۔ مولا کناز سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، مات خزان المال، مال جمع کرنے والے مر گئے، کہاں ہے ان کا نام و نشان، ختم۔ لیکن علم والوں کے جسم تو چلے گئے لیکن ان کے کردار آج بھی دنیا کے اندر باقی ہیں۔ تو اگر زندگی با مقصد ہو تو بندے کا کردار بلند ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو جس کو ہاتھوں کی میل کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس کی حیثیت ایک پانی کے گھونٹ کی طرح بھی نہیں ہے،
ایک بھیڑ کا بچہ مرا پڑا ہے سڑک کے اوپر اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے. حضرات صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تو کوئی 1 درہم بھی خرچ نہ کرے, ایک مردہ بچہ پڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تو اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. اگر اس دنیا کی کوئی ویلیو ہوتی تو جو دہریہ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ کیا امیر و کبیر ہوتے, وہ مالدار ہوتے, وہ دنیا سے اتنا کچھ جمع کیے بیٹھے ہوتے؟ نہیں. جس چیز کی حیثیت نہیں ہے ہم اس کے لیے ذرا غور کریں کہ ہم اس کو جمع کرنے میں سب کچھ قربان کر دیں. اس زندگی کی حیثیت ہے, سب سے بڑی حیثیت اس زندگی کی ہے. آپ ایک قیمتی تحفہ خرید کر اپنے دوست کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, وہ دروازہ کھولتا ہے, آپ کو دیکھتا ہے, آپ کے ہاتھ میں اپنے لیے ایک قیمتی تحفے کو دیکھتا ہے, آپ کو بڑے خلوص سے دل سے وہ ویلکم کرتا ہے جناب, بٹھاتا ہے, بڑے پیار بھرے انداز میں آپ کی خاطر تواضع کرتا ہے. آپ بھول جائیں گے کہ وہ تحفہ کتنا قیمتی تھا, میں نے اس کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے. ماحول ایسا بن جاتا ہے. لیکن آپ تصویر کے ایک اور رخ سے اس بات کو سمجھیں, اگر وہ آپ کا قیمتی تحفہ لے کر زمین پر پٹک دیتا ہے, دے مارتا ہے, دکھ آپ کو پیسوں کا نہیں ہوگا, آپ کو اپنے جذبے کا دکھ ہوگا, اپنے خلوص کا دکھ ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے لیے. یہ زندگی قدرت کا کتنا انمول تحفہ ہے یار. ہم خدا کے اس تحفے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا ہے؟ ایک ہمارا دوست ہمارے 500,000 روپے کے خریدے ہوئے تحفے کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, ہم بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس آتے ہیں جناب. لیکن ہم اپنے رب کے اس دیے ہوئے تحفے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جس کو وقت پاس کرنا کہتے ہیں, جس کو وقت ضائع کرنا کہتے ہیں, چلو ہم سمجھتے ہیں ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں, ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت خود ہمیں ضائع کر رہا ہے. ہم وقت کو رائیگاں نہیں کر رہا ہے, وقت خود ہمیں رائیگاں کر رہا ہے, فضول بنا رہا ہے, زمین پر ایک بوجھ بنا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں بنا رہا. سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے صحبت الصوفیہ فلم استفد منہم سوا حرفین, میں نے بہت سارے صوفیاء کی صحبت اختیار کی, ان کے ساتھ بیٹھا, لیکن میں نے ان سے صرف 2 باتیں سیکھی ہیں. مطلب ہے جو کچھ بھی سیکھا ہے ان 2 باتوں کے اندر ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی, 4 اماموں میں سے تیسرے امام, 204 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے. اپنی ماں کی طرف سے وہ سادات میں ہیں, یعنی ماں ان کی سیدہ تھی, اور ان کے جو والد تھے وہ خاندان عباس سے تھے. عباسی ہیں, نسبت چونکہ باپ کے حوالے سے چلتی ہے. بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ امام شافعی سید تھے, باپ کے اعتبار سے وہ عباسی تھے, ماں ان کی سیدہ تھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. اتنے بڑے جلیل القدر امام ہیں, پوری ایک فقہ کے بانی ہیں. ملک یمن, دیگر جو اسلامی ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, جیسے بر صغیر میں حنفیوں کی کثرت ہے, ان ممالک میں شافعیوں کی کثرت ہے, ان کے پیروکار ہیں وہ لوگ. وہ فرما رہے ہیں میں نے صوفیاء کی صحبت اختیار کی, صرف 2 باتیں سیکھی, اور آپ یقین کیجئے آپ ان 2 باتوں کو آپ بھی سیکھ لینا, ہم مل کر ان 2 باتوں کو صرف پکڑ لیں, پورا دین اسی کے اندر ہے. یہ ان کے کہنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ صوفیاء کی جو زندگی ایک قابل عمل زندگی ہوتی ہے, ایک ہمارے لیے نمونہ ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر یہ 2 باتیں ضرور ہوتی ہیں. پہلی بات جو میں نے سیکھی, فرمایا الوقت سیف ان لم تقطعہ قطعک, وقت ایک ایسی تلوار ہے کہ اگر تو نے اس کو نہ کاٹا تو وہ تلوار تجھے کاٹ کے رکھ دے گی. وہ تلوار ہے جو چل رہی ہے, جو اس کو روک لے گا, ورنہ اس نے تمہیں کاٹ کے رکھ دینا ہے, مطلب تمہیں ختم کر دے گا. تاریخ میں تمہارا کوئی ذکر نہیں ہوگا. وقت کی بے قدری کرنے والوں کے ساتھ یہی حال ہوتا ہے. اور دوسری بات, بہت قابل غور بات, نوجوانوں کے لیے خاص طور پر, وہ فرماتے تھے نفسک ان شغلتها بالحق وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ, یہ جو تیرا نفس ہے اگر تو نے اس کو اچھے کاموں میں مصروف نہ کیا تو پھر یہ تجھے برے کاموں کے اندر مصروف کر دے. آپ آزما لیں, نوجوان نشے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ان کو ماؤں نے جنم نہیں دیا جو یہ سردیوں کی ان ٹھٹھرتی راتوں میں, ایسی سخت سردیوں کے اندر 8 گھنٹے تو 8 گھنٹے رہے, وہ 16 گھنٹے اوور ٹائم لگا کر یہ فیکٹریوں میں مزدوریاں کر رہے ہیں,
میں کبھی رات کو 10-11 بجے کو پروگرام سے واپسی پر جاتا ہوں، میرے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے لوٹھڑ جانا ہوتا ہے ڈیوٹی کر کے. یہ کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو طلب حلال یا طلب آخرت میں مصروف رکھا، نفس ان کے اوپر اتنا وار نہیں چلا سکتا. لیکن جو آوارہ ہو جاتا ہے، جو لوفر ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے انسان کو عادت ہے کسی نہ کسی کام میں مصروف رہنے کی، اچھے میں نہ تو پھر برے میں ہی صحیح. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر تو نے خود کو حق کی راہ میں مصروف نہ رکھا تو یہ تیرا نفس تجھے باطل کی راہ میں مصروف کر دے گا. زندگی سے مثبت فائدہ اٹھائیں، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ اپنی ہم مصروفیات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. جو بھی ہمارے معمولات ہیں صبح سے لے کر شام تک سوتے تک، جو ہماری مصروفیات ہیں موازنہ کریں، 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. ایسے ہم کام کتنے کرتے ہیں جو ہمیں دنیا میں یا آخرت میں مفید ہیں، فائدہ مند ہے ہمارے لیے، اور ایسے کتنے کام ہیں جو نہ دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے نہ آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے. یعنی ما یعنی اور ما لا یعنی، اگر آپ حدیث کی زبان میں آئیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود حدیث شریف کے کتاب کے مصنف ہے. مسند امام اعظم آپ کی کتاب درس نظامی عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے. آپ نے خود اس حدیث کو لکھا ہے، کتاب کو پورے کو لکھا ہے. انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی نا، اپنے بیٹے کو، تو فرمایا تھا بیٹا میں نے 1000 احادیث کا مطالعہ کیا ہے، 1000 احادیث کا، اس میں سے صرف اور صرف میں نے 4 سے 5 حدیثیں ایسی چنی ہیں جس میں ساری احادیث کا مضمون موجود ہے. یعنی وہ 5 حدیثیں ذخیرہ احادیث کا خلاصہ ہیں اور نچوڑ ہیں، لب لباب ہیں. وہ مجھے اگر کبھی فرصت ملی نا، جب ایک خاص اسلامی تاریخ یا مہینے کی مناسبت نہ ہو تو میں موضوعات کو چھیڑتا رہتا ہوں. میں انشاءاللہ اس ایک موضوع کو لے لوں گا اور وہ 5 حدیثوں کی تشریح آپ کو سناؤں گا. لیکن آج جو موضوع چھیڑے بیٹھا ہوں اس میں سے بھی اس بات کا ایک تعلق ہے. ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ ہے جو یوں سمجھیں باقی 4 کو بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے، اور وہ حدیث روایت کس نے کی ہے؟ یہ بھی ایک برکت کی بات ہے. سیدنا حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے یہ حدیث سنی. حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ سے سنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور حضرت علی فرماتے ہیں یہ حدیث میں نے خود براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی. ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان وہ ہے جو ہر لا یعنی اور بے فائدہ کام کو چھوڑ دے. آپ دیکھ لیجئے یہ حدیث کتنا بڑا مضمون اپنے اندر لیے ہوئے. اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا جو پیروکار ہے اس کی دانش مندی، سمجھداری، عقل مندی پر دلیل یہ ہے کہ ہر لا یعنی اور بے فائدہ کام کو وہ چھوڑ دیتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی فائدہ میرے لیے نہیں رکھا ہوا، چھوڑ دیتا ہے اس کو. حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، یہ ان کو حکیم بمعنی طبیب نہیں کہا جاتا تھا. یہ اردو ادب کی میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ حکیم بمعنی طبیب نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کے لیے طبیب ہی آتا ہے، حکیم نہیں آتا. یہ ویسے ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہو گئی ہے. وہ حکیم حکمت سے اور حکمت دانائی سے. 21ویں پارے میں قرآن مجید کی 31 نمبر سورہ لقمان ان کے نام پر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ نے فرمایا ہم نے لقمان کو دانائی بخشی، سمجھداری دی کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے. یہ وہ حکمت کے معنی میں حکیم کہا جاتا ہے، ڈاکٹری علاج معالجے کے معنی میں نہیں ان کو کہا جاتا. تو حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ تو بکریاں چراتے تھے، ایک چرواہے تھے، ایک راعی تھے، یہ فضیلتیں اور یہ عظمتیں آپ کو کہاں سے ملی کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور کئی باتوں سے لوگوں کو بے نیاز کر دیتے ہیں؟ ایک مخلوق کا جمع غفیر ہے جو آپ کو سننے کے لیے آتا ہے، بےتاب ہیں لوگ آپ کی باتوں کو سننے کے لیے. انہوں نے فرمایا میں نے 3 باتوں کی پابندی کی ہے جس کے باعث اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ دانائی والے الفاظ ہوتے ہیں، فضول الفاظ نہیں ہوتے.
बिसिद्क़ الحدیث, मैंने हमेशा सच का दामन पकड़ा है, झूठ के करीब मैं नहीं गया। व अदाइल अमाना, मैंने अमानतों का ख्याल रखा है, मैंने कभी अमानतों में ख़यानत नहीं की। व तर्क माला यानी, और हर उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। हर बेमकसद काम से मैंने अपनी जान छुड़ा ली। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दिए। हमारी ज़िंदगी का एक तवील दौरानिया आप यकीन कीजिए एक लायानी कामों में खर्च हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी के पिछले सालों को ना देखें, आप गुजरे हुए सिर्फ एक दिन को पकड़ लें, ये एक बेहतरीन रेशो है सारी ज़िंदगी को समझने के लिए कि ढंग का कौन सा काम किया है और बेफायदा कितने हमने काम कर डाले। ज़रूरत इस चीज़ की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस बख्शी हुई जो अजीम नेमत है ना ज़िंदगी, इसकी हकीकत को हम समझें। वक्त की कदर व कीमत जो मेरा पिछले खुतबे का एक मौजू था, नया साल शुरू होने के बायस, ये मौजू यूँ समझिए एक तरह से उसकी तकमील समझें, वरना ये वो एक फैला हुआ मौजू है जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन समेटना पड़ता है हर चीज़ को, दीगर मौजूआत का ख्याल रखना पड़ता है। बामकसद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी का हम जायज़ा लें, बेफ़ायदा और बामकसद बाफ़ायदा कामों की छांटी करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे कामों में लगा दें। आप हैरान रह जाएंगे, हैरान क्या, आप यकीन न करें अपने असलाफ़ पर, आप यकीन न करें उन्होंने इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाया कितना है। हज़रत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम चोटी के दोनों मुहद्दिस, इन दोनों की किताबें सबसे बड़ा दर्जा रखती हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, ठीक है। इन दोनों के एक उस्ताद से जिनका नाम था उबैद बिन यईश रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैंने कहा ना आप सिर्फ हैरान नहीं होंगे, आप यकीन भी नहीं करेंगे। हज़रत उबैद बिन यईश रहमतुल्लाह तआला अलैह को 30 साल उनकी बहन ने खाना खिलाया, उनके मुंह में लुकमा उनकी बहन ने दिया पूरे 30 बरस, क्योंकि वो खाना खाने के दौरान भी वक्त ज़ाय नहीं करना चाहते थे, या तो वो हदीस पढ़ते थे या हदीस लिखते थे। उनकी बहन ने उनके साथ ताआमुन किया और कहा कि भाई आप अपने मुताला को जारी रखें, ये जो खाना खाने के दौरान वक्त खर्च होता है ना, ये मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं तेरे मुंह में लुकमा देती रहूँगी, तू लिखता रहे, तू पढ़ता रहे। मैंने कहा ना हैरानी, सिर्फ हैरानी नहीं है, एक यकीन नहीं आता कि उन लोगों ने वक्त की इतनी कदर की। मेरे पास एक किताब है सफ़हात मिन सब्रिल उलमा, अरबी ज़बान की, शेख अब्दुल फ़त्ताह बग़ुद्दा रहमतुल्लाह तआला अलैह की, इतनी मोटी किताब है सफ़हात मिन सब्रिल उलमा। पूरी किताब अव्वल ता आखिर भरी पड़ी है ऐसी बेशुमार मिसालों पर, जैसी मैंने आपको ये मिसाल दी है, ऐसी बेशुमार मिसालों पर भरी पड़ी है वो किताब। सिर्फ किस लिए, आज उनके नाम क्यों हैं, आज उनके ज़िक्र क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने इस ज़िंदगी को अल्लाह का अजीम तोहफ़ा समझते हुए और वक्त को अल्लाह की बड़ी नेमत समझते हुए दोनों से भरपूर फ़ायदा उठाया। वो अपनी आक़िबत भी संवार गए और हमें भी बहुत कुछ दे गए। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वक्त के बारे में सवाल किया गया, आपने फरमाया कुन इब्न वक्ती का, इब्नुल वक्त हो जा, मतलब वक्त पर सवार हो जा, वक्त को अपनी सवारी बना ले। सवारी का क्या मतलब होता है, सवार का क्या मतलब होता है? लगामें सवार के हाथ में होती हैं सवारी की, बागें जो सवार बैठा होता है ना उसके हाथ में होती हैं। यानी तो इतना वक्त के ऊपर हावी हो जा कि अपने वक्त ही से तू फायदा ही उठाता रहे, वक्त तेरी सवारी बन जाए। तो मैंने शुरू में जो जुमले बोले उसी पर बात को ख़त्म करता हूँ। बाहर की कैनात में भी गौर कीजिए, अपने मन की कैनात में भी गौर कीजिए। सियाने कहते हैं कि वो पहला दिन होता है इंसान के बाशऊर होने का जिस दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। जिस दिन उसको ये ख्याल आ गया कि मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ, बाशऊर होने का सबसे पहला दिन उसका वो है। आज से वो बाशऊर हो रहा है कि मैं कैनात के राजों में से एक बड़ा राज हूँ। अल इंसानु आलमुन सगीरुन, इंसान भी एक छोटा जहान है, इंसान भी एक छोटा जहान है। और मैं आम नहीं हूँ, मैं ख़ास हूँ और मैं बड़ा कीमती हूँ। जिस दिन उसके दिल में ये ख्याल आते हैं तो यूँ समझें ये उसके शूर का सफ़र शुरू हो रहा है। और ज़ाहिर है जब वो इन चीज़ों के अंदर गौर करेगा, उसका मन, उसका ज़मीर खुद उसको जवाब देगा
کہ تجھے کتنے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تجھے کون سا اس نے کام لینا. تقدیر کے بہانے کر کے جو ہے نا وہ ہم بھاگ جاتے ہیں. وہ کیا اقبال کا شعر، اقبال کو میرے خیال میں جس دن یہ سمجھ آئی تھی شاید اسی دن ہی انہوں نے یہ بھی لکھا تھا، تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تقدیر کے پابند ہیں حیوانات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن تو تقدیر خود بناتا ہے، اپنے وقت کو اچھے کام میں خرچ کرتے ہوئے، اپنی زندگی سے مثبت فائدہ اٹھاتے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا